إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ایمان کے ارکان، اس تعلق سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 3 رکن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان اور اس کی کتابوں پر ایمان۔ آج کے خطبہ جمعہ کا اندر انشاءاللہ ایمان کا جو چوتھا رکن ہے، اللہ کے رسولوں اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہوں گی، اور اس سے جو کچھ چیزیں رہ جائیں گی، جو باقی رہ جائے گی انشاءاللہ، اس کو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جیسے بحسن خوبی ایمان کے 3 ارکان کو بیان کرنے کی تو نے توفیق دیا، رب العالمین اس عنوان کو اپنے فضل و کرم سے کمپلیٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے پیغامات کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی نبیوں کو، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر ایمان لانا، یہ ہر صاحب ایمان کے لیے بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں، کیا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ پھر ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے وہ، اور پھر ایمان لانے کا مطلب، یہ 3 چیزیں ہیں۔ نبی رسول کس کو کہتے ہیں، ان پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ نبی، نون با یا، عربی کے اندر اگر ہم جائیں گے تو نبع ینبع کے معنی ہوتا ہے خبر دینا، لغت کے اندر نبع ینبع، یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ نبی کا معنی جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ترجمہ والا قرآن پڑھیں گے، لوگ بریکٹ میں
اپنا کام چلا دیتے ہیں۔ نبا ینبعو کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، تو نبی کا مطلب ہوا وہ انسان جو خبر دے لغت کے اعتبار سے۔ بریکٹ میں آپ کو کہیں ملے گا جو غیب کی خبر دے، جبکہ نبا سے غیب کی خبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی نبی وہ صرف نہیں ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، یعنی لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے نبی کا ترجمہ ہرگز یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جو غیب کی خبر دے۔ نبا کا مطلب صرف ہوتا ہے خبر دینا، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر نبی ان عظیم ترین شخصیتوں کا نام ہے جن کو اللہ رب العالمین اپنے پیغامات، اپنے فرمان اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بطور ذریعہ کے، بطور وسیلے کے اللہ رب العالمین منتخب کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ کے وہ نیک بندے، اللہ کے وہ عظیم المرتبت بندے جو اللہ کا پیغام، اللہ رب العالمین کے بتائی ہوئی باتیں اس کے بندوں تک لا کے پہنچا دیتے ہیں۔ تو نبی کا مطلب خبر دینے والا، اللہ جو خبر نبی کو دیتا ہے، نبی وہ خبر لا کے اپنی امت کو پہنچا دیتے ہیں۔ رسول کا مطلب، رسول یہ رسالت سے بنا ہوا ہے، رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر، یعنی پیغام، میسیج جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، نبی کا مطلب خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا۔ دونوں کے اندر کوئی بنیادی فرق لغت کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے اور بہت سارے علماء عقیدہ نے نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے۔ ان تمام جھمیلوں میں نہ جاتے ہوئے صرف علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے جو نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور نبی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کو اس قوم کے پاس بھیجا جاتا ہے، جو قوم اللہ کو مانتی ہے، اپنے اس نبی سے پہلے جو رسول تھے اس رسول کی شریعت کسی شکل میں اس قوم کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ وہ قوم جس کے پاس نبی بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کا منکر نہیں ہوتی ہے، وہ قوم اللہ رب العالمین کا انکاری نہیں ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی تعلیمات اس کے پاس کسی نہ کسی شکل میں پچھلے رسول کے ذریعے سے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اور نبی کا معنی اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تمام نبیوں تمام رسولوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسری یہ، جو لوگ اللہ کے رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں سنایا ہے، ان کے ایمان کی گواہی دیا ہے، سچے مومن ہونے کے اللہ تعالیٰ نے مژدہ سنایا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ رب العالمین کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، پکے کافر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے یعنی وعید سنایا ہے، دھمکی سنایا ہے کہ اگر رسولوں کا انکار کریں گے، نبیوں کا انکار کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوا کن عذاب ہے۔ اور یہی نہیں، ایک قدم آگے بڑھ کے اگر یہ کہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ صاف ستھرے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام رسولوں کو مانتا ہے، تمام نبیوں کو مانتا ہے، کسی ایک نبی کا صرف انکار کرتا ہے، صرف ایک نبی کا انکار کرتا ہے، تو وہ آدمی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہے۔ 99 نبیوں کو مان کر کے ایک نبی کا انکار کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آئیے قرآن کریم کی چند آیتیں اس پس منظر میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرق بین احد منہم، اور وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ فرق تو ہے ہی، اللہ الگ ہے اور رسول الگ ہیں، لیکن اللہ نے کہا جو لوگ اللہ اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کی بات صحیح ہے، رسول کی بات صحیح نہیں ہے، اللہ کی بات متواتر ہے، اللہ کی بات یقینی ہے، نبی کی بات یقینی نہیں ہے، لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑ کر دیا ہے، اس لیے صرف اللہ کی بات ہمارے لیے کافی ہے،
رسول کی بات لینے کی ضرورت، تو یہ آدمی اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کر رہا ہے۔ دین لینے کے اعتبار سے، شریعت لینے کے اعتبار سے، دین سیکھنے کے اعتبار سے اللہ کی باتوں میں، رسول کی باتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر مل جا رہی ہے تو اب آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت، آپ کے لیے وہ بات کافی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو کافی ہے، کیونکہ اللہ کی رسول کی بات وہی ہوتی ہے جو اللہ کی بات ہوتی ہے۔ رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، کہ اللہ کی بات مانیں گے، رسول کی بات شک کے دائرے میں ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث لینے کی ضرورت۔ تو ایک تو معنی یہ، دوسرا یہ کہ رسولوں کا آپس میں فرق نہیں کرتے، یہ میرے نبی، یہ تیرے نبی، یہ میرے رسول، یہ تیرے رسول، ہم اپنے رسول پر ایمان لائیں گے، تیرے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بہت سارے آسمانی دین کے دعوے دار آج اس دھرتی پر موجود ہیں جو یہ تفریق کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رسول ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، وہ تمہارا رسول ہے، تم جانو ہم تمہارے رسول پر ایمان لانے والے، ہم تمہارے نبی پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، کسی بھی رسول کو تیرا میرا لگا کے اس کے اندر تفریق نہیں کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدلہ دے گا، اجور، اجر، ان کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اجر دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت اس کے اوپر آئے، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ پر ایمان لا رہا ہے ویسے اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ بغیر رسولوں پر ایمان لائے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی، ایسے قوموں کی مغفرت نہیں کرتا ہے، اور نہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب اٹھتے تھے تو ایک لمبی دعا پڑھتے تھے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اور تمام نبی حق ہیں، والنبیون حق، والنبیو حق نہیں ہے، والنبیون حق، تمام انبیاء کرام حق ہیں، اور سب پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے پہلی والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یکفرون جو اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ وَيَقُولُونَ، یہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ یہ بہت جگہوں پہ آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے گا، اللہ یعنی رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا مطلب، یا اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے اور بعض رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس طرح کر کے ایک بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایک بیچ والا دھرم ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین یہ ہے کہ A to Z تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کا دین، صاف ستھرا دین، سیدھا صراط مستقیم یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ، کچھ نبیوں کا انکار کا دعویٰ، یہ تیرے نبی، اور کچھ لوگ یہ تیرے نبی، یہ تفریق کر کے کوئی بیچ اور دوسرا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ صراط مستقیم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، اولئکا کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے، عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے عقیدے کے متعلق آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت صاف ستھرا رکھا ہے، ایک عام پبلک بھی سمجھ سکے۔ اولئکا هم المؤمن، اولئکا هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔
تو آپ دیکھیں اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی عنایتیں بغیر رسولوں پر ایمان لائے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو رسولوں کا منکر ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اب رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، ہر آدمی ایمان کے 6 ارکان کو گن سکتا ہے، لیکن نبیوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ شامل ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر امت میں اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے ہیں۔ کوئی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسی امت نہیں گزری ہے جس امت کے پاس اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ ہر زمانے میں ہر قوم کے پاس، ہر امت کے پاس اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اگر کوئی ایسی قوم رہی ہو، کوئی ایسی امت رہی ہو جہاں تک اللہ رب العالمین کا پیغام نہ پہنچ سکتا ہو تو وہاں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا انتخاب کیا ہے، کسی رسول کا انتخاب کیا ہے۔ اپنا پیغام تمام امتوں تک اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول، ایک نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ اور یہ تمام رسول اور یہ تمام نبی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ یہ لوگ امتوں کے پاس جائیں، لوگوں کے بیچ میں جائیں تو ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ اعلان کریں لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے سب سے کنارہ کشی اختیار کرو، سب سے دوری اختیار کرو، سب سے اجتناب کرو۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت کا مشن ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو عقل دیا ہے، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دیا ہے، سننے کے لیے اللہ نے کان دیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے، صحیح غلط میں تمیز کرنے کے لیے، حق اور باطل، خیر اور شر میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کے عقل کے سہارے نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم کو ہم نے آنکھ دے دیا حق دیکھنا، باطل دیکھنا، کان دے دیا ہے صحیح بات سننا، غلط بات سننا، تمیز کرنا دونوں کے اندر، اور پھر یہ فرق کرنا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، دماغ استعمال کر کے حق کے راستے پہ چلے جانا۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے حجت اس طرح پوری نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے آنکھ، کان، دل، دماغ دینے کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا ہے، رسولوں کو بھی بھیجا ہے، کتابیں بھی نازل کیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی حق کو ٹھکرا دیتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا ہے، تب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کے اوپر یا اس قوم کے اوپر، اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت پوری ہو جا رہی ہے۔ اب وہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا اس کے گناہوں کے نتیجے میں، غلط عقیدے کی بنیاد پر، فاسد عقیدے کی بنیاد پر جب اللہ پکڑے گا تو وہ نہیں کہہ سکتا ہے اے اللہ تو نے ہم کو تو بتایا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہر امت کے اندر ایک نبی کا انتخاب کیا ہے، ایک رسول کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا، کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ہر امت کے اندر اللہ نے کسی نہ کسی کو ڈرانے والا بنا کر، کسی نہ کسی کو بشارت سنانے والا بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ دوسری چیز نبیوں پر ایمان لانا۔ پہلی یہ کہ ہر امت میں اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام پہنچایا ہے، کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی جہاں تک اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو نہ پہنچایا ہو۔ دوسری چیز نبیوں پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے کہ نبیوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 1,24,000، یہ روایت صحیح طور سے ثابت نہیں ہے، بس لوگ کیا کہتے ہیں احتیاط کا پہلو لے کر کے کم و بیش 1,24,000، لیکن یہ کم و بیش بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے نبیوں کی جو تعداد ہے، رسولوں کی جو تعداد ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے سوائے عرش والے کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے،
یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، قرآن کریم کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو رسول بنایا، مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے، مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، جن کے واقعات کو، جن کے ناموں کو، جن کی تاریخ کو، جن کے سیرت کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں، بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل کر رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو رسول بنایا، ان میں سے کچھ کا نام ہم نے آپ کو بتا دیا، ان میں سے کچھ کی تاریخ، کچھ کی سیرت، کچھ کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، جن کا نام ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ تو رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان کی تعداد اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر تیسرا پوائنٹ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر کچھ انبیاء کرام کے نام آئے ہیں جن کی تعداد قرآن کریم کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ 25 ہے۔ 25 نبیوں کا نام، 25 رسولوں کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ جن نبیوں کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے ان کی قوموں کے ساتھ، ان نبیوں پر ان کے ناموں اور ان کی قوموں کے ساتھ ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جن نبیوں کا نام نہیں آیا قرآن میں، جن نبیوں کا نام حدیث میں نہیں آیا، ہم ان پر ایمان لائیں گے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی پرسنل نام لے کر کہے یہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے تو ہم چیک کریں گے قرآن میں ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں۔ تو اگر حدیث میں ہے ان کا نام یا قرآن میں ان کا نام ہے تو ہم کہیں گے بلا شبہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اگر قرآن حدیث میں وہ نام نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے بھائی جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے رسول بنائے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نام آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے، وہ ہمیں نام پتہ نہیں ہے کہ فلاں ہے کہ نبی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کے علاوہ، قرآن حدیث کے اندر جن کا نام آیا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے۔ تو جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے رسول بنایا، نبی بنایا، ہم سب پر ایمان لاتے، کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے یہ فلاں ہے اور اس کا عقیدہ ایسا ہے جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو ہم دھڑلے کی چوٹ میں کہہ سکتے کہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ عقیدہ جو بیان کیا جا رہا فلاں کا ہے تو ہم یہ کہیں گے وہ اللہ کا نبی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جن نبیوں کا نام قرآن میں لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نبیوں کا نام اپنے حدیثوں کے اندر لیا ہے، ان نبیوں پر نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جن نبیوں کے نام کے ساتھ ان کی قوموں کا نام بھی آیا ہے تو ان نبیوں کے قوموں کے ساتھ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ 25 انبیاء کرام کے نام قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف اور حضرت زکریا، یحییٰ، ہارون، عیسیٰ، یعنی داؤد، سلیمان، یسع، ذوالکفل، یہ 25 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔ ہم کو یہ ایمان لانا ہے کہ 25 کے 25 جو نام آئے ہیں یہ بلا شبہ اللہ کے کیا تھے؟ نبی تھے۔ اور کچھ نبیوں کا 25 میں سے کچھ نبیوں کا ان کی قوموں کے ساتھ نام آیا ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم سمود کی طرف، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم عاد کی طرف۔ تو جن نبیوں کا ان کی قوموں کے ساتھ ایمان لانے کا تذکرہ ہے ان پر ان کے قوموں کے ساتھ ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں چوتھی چیز یہ ہے نبیوں پر ایمان لانے کے اندر نبوت کا جو مقام ہے، رسالت کا جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، یہ وہابی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی عبادت، بندگی، تقوی، پرہیزگاری، اپنی زہد و ورع، اپنی کوشش، جد و جہد سے نبی بننا چاہے، نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی اپنی عبادت کے بیس پہ، اپنی بزرگی اور شرافت کی بیس پہ، اپنی دن رات کی انتھک عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، ہمیشہ سجدے میں پڑھ کر کے اگر اللہ تعالیٰ کا نبی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں، اپنی عبادت کی بیس پہ، تقوی پرہیزگاری کے بیس پہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے،
जन्नती बन सकता है, अल्लाह का नेक बंदा बन सकता है, सिद्दीकीन के जुमरे में अपना नाम लिखा सकता है, लेकिन नबियों की लिस्ट में अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से कोई भी आदमी अपना नाम नबियों और रसूलों की फहरिस्त में नहीं लिखा सकता। नबी वही होगा जिसको अल्लाह ताला बनाएगा, नबी वही होगा जिसको अल्लाह ने बनाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो नबूवत और रिसालत है ये वहाबी है, यानी वहाब की तरफ से अता करदा है, अपनी मेहनत कसबी नहीं है। वरना हजरत देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बच्चा जानता अल्हम्दुलिल्लाह कि कहाँ जाते हैं, आग लेने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आग लेने जाते हैं ना, वो अल्लाह ताला उनको नबी बना देता है। अरे आग लेने आया था, नबूवत लेने नहीं आया था। अल्लाह ने कहा नहीं, तुमको बुलाया गया था आग लेने के लिए, लेकिन अब तुमको नबूवत दिया जा रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर क्या कर रहे थे? नबूवत मांगने गए थे, नबूवत का पोस्ट हासिल करने गए थे, रिसालत का ओहदा हासिल करने के लिए गए थे? नहीं मेरे भाइयों, वहां तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बिगड़े हुए माहौल के बदअकीदे से, शिरकियात से तंग होकर, घुटन का शिकार होकर वहां तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलाश के लिए निकले थे। नबूवत की तलाश के लिए, रिसालत की तलाश के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले थे। इसलिए जो नबूवत का ओहदा है और रिसालत है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा है। जिसको अल्लाह ताला ताज नबूवत पहनाएगा वही पहन सकता है। अगर कोई आदमी ये कहे, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बाद में ना जाने कैसे कैसे लोग आएंगे, बोले हम इतने मुत्तकी परहेजगार हो गए कि अल्लाह ने हमको क्या बना दिया, नबी या जिल्ले नबी बना दिया है। तो याद रखिए, जो आदमी ये दावा करे कि मैं अपनी मेहनत से अल्लाह का नबी हो गया और अल्लाह का रसूल हो गया अपनी इबादत की बुनियाद पर, तकवा तकवा तकवा, खौफ खौफ खौफ, अल्लाह का डर 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 इतना पहुंच गया कि अल्लाह ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। नबी को भी पता नहीं होता है मुझे नबी बनाया जाएगा। नबी बनने से पहले नबी को भी पता नहीं होता मैं ही नबी बनने वाला हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया तो आपकी हालत क्या थी? हम जानते कैसे घबराए हुए और घर में आए और जम्मुलिनी चादर उड़ा दो मुझे अपनी जान का। तो नबूवत ये कसबी यानी वहाबी है, कसबी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुला व मिनन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों में से जिसको चाहता अपना रसूल बना लेता। रसूल का मतलब पैगाम लाने वाला। और फरिश्तों में से किसको बनाया अल्लाह ताला ने? जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये रसूल है, याद रखिएगा, रसूल का लफ्ज़ है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुला, अल्लाह ताला फरिश्तों में से जिसको चाहता है अपना रसूल बना लेता है। वो मिनन नास, और लोगों में से भी जिसको चाहता है अपना रसूल बना लेता है। और दूसरी जगह अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है कि किसको नबूवत देना है, किसको रिसालत देना है। ये मक्का के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को कह रहे हैं, तुम गरीब आदमी, यतीम दुर्रे यतीम, तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता है, तुम कैसे नबी हो सकते हो? मक्का के अंदर बड़े बड़े चौधरी लोग हैं, ताइफ के अंदर बड़े बड़े चौधरी लोग हैं। अगर अल्लाह को किसी को नबी बनाना होता तो फलां को बनाता। दो अजीम शख्सियतें थी। अल्लाह ने बयान फरमाया ये अल्लाह की तरफ से नबूवत को तकसीम करने वाले हैं। ये बताएंगे किसको नबी बनना है, किसको नबी नहीं बनना है। ये बताएंगे किसको रसूल बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये अल्लाह का काम है, किसको चुनता है, ये अल्लाह का सिलेक्शन होता है। नबी कोई आदमी अपनी मेहनत से नहीं बन सकता है। तो ये वहाबी है। इस तरह मेरे भाइयों, पांचवी चीज़ जो नबियों पर ईमान लाने में शामिल है वो ये कि तमाम के तमाम नबी और तमाम के तमाम रसूल इंसान थे। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से, यानी औलाद थे, खाकी थे। कोई भी नबी, अब नबी की बात कर रहा हूं, कोई भी नबी फरिश्तों में से नहीं बना है। रसूल बने होंगे फरिश्तों में से, लेकिन नबी कोई नहीं बना है। ना तो कोई नबी नूरी था, ना कोई नारी था, ना जिन्नात में से किसी को अल्लाह ने नबी बनाया है, ना अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से किसी को नबी बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नबी बनाया है वो तमाम के तमाम इंसान थे। इंसानी सिफात उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जिनको अल्लाह ने नबी बनाया है उनके अंदर इंसानी सिफात, इंसानी लवाजिमात कूट कूट कर भरे हुए थे। खाना पीना, सोना, जागना, चलना फिरना, बीमार होना, अच्छा होना, बाल बच्चे वाले होना, माँ बाप वाले होना, दादा दादी, नाना नानी, ये सब होना, और इसी तरह से खाना पीना, कदाए हाजत करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो एक आम इंसान को लगी रहती हैं, तमाम नबियों के साथ ये बुनियादी चीज़ें लगी रहती थी। हर नबी बीमार होता था, मुसीबत में फंसता था, और अल्लाह मुसीबत में तो कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि नबी से ज़्यादा कोई मुसीबत में फंसा ही नहीं था।
آپ انبیاء کرام کے اگر واقعات دیکھیں قرآن میں نا تو ایسا لگتا ہے کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ جن کو دکھ کی گھڑی آئی، جن کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے، وہ صرف انبیاء کرام تھے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے کہ تمام انبیاء بہرحال کتنے بھی بڑے ہو جائیں، تمام رسول کتنے بھی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائیں، لیکن رہیں گے اللہ کے بندے ہی۔ انبیاء رسول یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، یہ مرزوق ہیں، رازق نہیں ہیں۔ یہ انبیاء اللہ کے بندے ہیں، رب نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہے، عابد ہے۔ خالق اور مخلوق کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی مخلوق کتنا بھی اونچے پوسٹ پہ پہنچ جائے لیکن خالق کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس لیے نبیوں پر ایمان لانے میں یہ 5واں پوائنٹ بہت اہم ہے کہ تمام کے تمام یعنی انبیاء اور رسول کیا تھے؟ انسان تھے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا انہی کے قول کو، یہ عنوان ایسا ہے، یہ حقیقت اتنی تشتزبام ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے صفات پر اللہ نے بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قالت لہم رسولہم، تمام انبیاء کرام کے قول کو اللہ نے نوٹ کیا ہے۔ قالت لہم رسولہم، ان کی رسولوں نے ان سے کہا، یعنی ہر قوم کے ہر رسول نے، ہر قوم کے ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا، قالت لہم، ان سے کہا، رسولہم، ان کے رسولوں نے، ان نحنو، ہم لوگ نہیں ہیں، ان نحنو، ہم لوگ نہیں ہیں، الا بشرن، سوائے بشر کے، سوائے انسان کے، مثلکم، تمہاری طرح۔ پورا آگ یعنی طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام یا رسول انسان تھے، ہماری طرح بشر تھے، تو پورا آگ لگا دیتے ہیں، اور ہماری طرح انسان تھے، یعنی توبہ کرنے بھاگتے ہیں لوگ، ہماری طرح انسان تھے۔ وہ انبیاء کرام کی قول ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ نے انبیاء کرام کی زبان سے جو نکلا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ ان نحنو الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں سوائے اس کے کہ بشر ہیں، انسان، مثلکم۔ اگر ہماری طرح نہیں تھے تو مثلکم کا ترجمہ کوئی ہم کو سمجھا دے۔ لیکن میرے بھائیوں، مثلکم کا مطلب کیا ہے؟ ہماری طرح کا مطلب کیا ہے؟ ہماری طرح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کے اندر جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، جو لوازمات، جو انسانی صفات عام انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ صفات، وہ لوازمات اور وہ ضرورتیں ایک نبی سے بھی لگی ہوتی ہیں۔ نبی بھی ان صفات سے متصف ہوتا تھا۔ جیسے ایک عام آدمی کو بھوک لگتی ہے، نبی کو ہماری طرح بھوک لگتی تھی۔ جیسے ہم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نبی کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہم بیمار ہو جاتے ویسے نبی بھی بیمار ہو جاتے، جیسے ہم اچھے ہو جاتے ویسے نبی بھی اچھے ہو جاتے، جیسے ہم تھک جاتے ہیں ویسے نبی بھی تھک جاتے تھے، اور جیسے ہم سوتے ہیں ویسے نبی بھی سو جاتے۔ یہ ہماری طرح کا مطلب ہے۔ جیسے ہم قضاء حاجت کے محتاج ہوتے ہیں ایسے وہ نبی بھی قضاء حاجت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ہاضمے کے محتاج ہوتے ہیں ایسے نبی بھی قضاء حاجت یعنی ہاضمے کے محتاج ہوتے تھے۔ جیسے ہم اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے محتاج ہوتے، وہ نبی بھی اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا محتاج ہوتا۔ یہ مثلہم کا مطلب ہے، ہماری طرح کا مطلب ہے۔ ہماری طرح مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم گناہ کرتے وہ بھی گناہ کرتے، جیسے ہم جھوٹ بولتے وہ جھوٹ بولتے۔ جو انسانی لوازمات ہیں، انسان کی ضرورت سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ نبیوں کے اندر ہے، وہ اس کا مطلب ہے ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح انسانی ہیں۔ ہاں، لیکن فرق کیا ہے؟ اب نبیوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگ تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ خط امتیاز کیا ہے؟ فرق کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انبیاء کرام نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہاں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہا احسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ نے ہمارے اوپر، نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دیا، ان کو نور نہیں دیا، بلکہ ان کو نور کا سرچشمہ ہی بنا دیا، ان کو ہادی بنا دیا۔ ہدایت تو بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہدایت مل جائے وہ نبی ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے میرے بھائیوں جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر ہدایت بھی ہوتی ہے، اور وہ ہدایت کو دوسروں کے اندر بانٹتا بھی پھرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پر احسان کیا، اور اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کے اندر الہی صفات نہیں پائی جاتی، کسی بھی نبی کے اندر ربوبیت کی صفات نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کی صفات
کسی بھی نبی کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو کام اللہ رب العالمین کا ہے، جو صفات، جو خوبیاں، جو کمالات الوہیت کے ہیں، ربوبیت کے ہیں، اسماء صفات کے ہیں، وہ کسی نبی کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی اسی آیت کے اندر آگے اللہ نے بیان فرمایا، انبیاء کرام اپنی پوزیشن بھی بیان کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، نبی بشر تھے ہماری طرح، اس کا مطلب ہو گیا۔ نبی اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر احسان کیا، ان کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ اور اب کوئی آدمی دھوکہ نہ کھا جائے اور یہ تو نبی ہو گئے، اللہ نے احسان کیا تو احسان کیا، کتنا احسان کیا؟ اپنے کمالات ان کے اندر ڈال دیا، اللہ نے یہ احسان کیا۔ نبیوں کی بات ذرا پوری کر لیتے ہیں، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم تمہارے موقع مانگے معجزات کے حساب سے ہم تمہارے سامنے معجزہ لے آئیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا، ہمارے اندر پاور اور طاقت اور قوت نہیں ہے، أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، کہ ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لے آئیں۔ جیسا تم معجزہ مانگتے ہو نا، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے مانگنے کے اعتبار سے معجزہ لے آئیں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو معجزہ دے دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے تھے، انسان نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے، یہ مکہ والے جو مانگتے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھا دیتا؟ صحابہ کرام بھی پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ اتنا پاور والا، طاقت والا ہے، جو مکہ والے مانگتے اللہ تعالیٰ دکھا کیوں نہیں دیتا؟ اگر دکھا دیں گے تو اتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اتنے سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ لیکن اللہ کو پتا تھا یہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کو اچھے سے جانتا ہے، فرعون کے درباریوں کو اچھے سے جانتا، اس نے بھی مطالبہ کیا، موسیٰ تم اللہ کے نبی بتاؤ کیا لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک دیا اور ید بیضا نکال دیا، بولے یہ جادو ہے۔ پہلے بولا ایمان لاؤں گا، جب دیکھ لیا تو بولے جادو ہے۔ تو اللہ کو پتا ہے کون ایمان لانے کے لیے معجزہ مانگ رہا ہے، کون ایمان لانے کے لیے معجزہ نہیں مانگ رہا ہے۔ تو نبیوں نے اپنی پوزیشن یہ بتا دیا کہ ہم نبی صرف ہیں۔ نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہے جس کو سونا دے دیں، جس کو چاہے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ اللہ رب العالمین جس کو اختیار دیتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہم کو دے گا وہی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا ذاتی پاور، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ چند پوائنٹ اور چند نقاط جو انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانے سے متعلق تھے، اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح طور سمجھنے کی اور غیروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین صحیح معنوں میں جو ایمان کے ارکان ہے اور ایمان بالرسول کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس عنوان کو آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو کما حق کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے ایمان کے اندر رکاوٹ کھڑی کریں، جو ہمارے ایمان کو فاسد کرنے والے ہیں۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔